جناب عبدالحمید عدم کے 2-3 اشعار ہیں کہ جلدی نہ کر آواز نہ کھو بے ادب نہ بن، جلدی نہ کر آواز نہ کھو بے ادب نہ بن، تھم تھم کے سانس لے کے سہاروں کے ساتھ پی، انسانیت کا ظرف کشادہ ہے بے حساب، سب رند صالحین ہیں ساروں کے ساتھ پی، ہائے ہائے سب رند صالحین ہیں ساروں کے ساتھ بھی، محدود کرنا مشرب رندی کو اے عدم، غیروں کے ساتھ بھی کبھی یاروں کے ساتھ بھی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا پرایا، وقت بڑا استاد ہے نا، یہ سکھا دیتا ہے کہ کون آپ کا اپنا ہے کون آپ کا پرایا ہے، وگرنہ ایک بچے کو کوئی بھی ٹافی دے تو بچہ اس کو اپنا ہی سمجھ لیتا ہے۔ یعنی پیار، اخلاص، محبت، بنیاد رشتوں کی یہ چیز ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو پھر رشتے برائے نام رہ جاتے ہیں۔ ثابت ہوا سکون دل و جان کہیں نہیں، رشتوں میں ڈھونڈتا ہے تو ڈھونڈا کرے کوئی، جناب جون ایلیا کا شعر ہے۔ میں ایک کہانی سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ وہ کہانی ہے آزادی پہ اور قید پہ۔ اس کہانی میں یوں ہوتا ہے کہ ایک صحافی یا کرائم رپورٹر جو ہوتا ہے وہ ایک جگہ جاتا ہے، ایک جیل میں، ایک قید خانے میں، تو وہاں پہ وہ اللہ کا بندہ 2 سزائے موت یا عمر قید کے مجرم تھے یا سزا یافتہ تھے، ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کس جرم میں یہاں آئے ہو؟ تو 2 قیدی بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے یہ سوال کرتا، تو پہلا قیدی اس کو جواب دیتا ہے، تم کس امید پہ، کس مقصد کے تحت یہاں آئے ہو؟ تو صحافی اس کے اس سوال سے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے کیسا سوال کر رہا ہے، یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا بلکہ سوال برائے سوال ہو رہا ہے، یا سوال کے جواب میں بھی سوال ہو رہا ہے۔ تو صحافی اس کو کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں، کہ جیل کی زندگی کتنی تلخ ہوتی ہے یا کتنی مشکل ہوتی ہے، تو میں اس بارے میں رپورٹ بنا رہا ہوں۔ تو وہ قیدی اس کو کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں کی زندگی آسان ہے؟ صحافی پھر بونچکا اور ششتر ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ سلسلہ کلام پہلے قیدی سے موقوف کر دیتا ہے اور دوسرے قیدی سے سوال کرتا ہے کہ ہاں بھائی تم بتاؤ، تم کس جرم میں یہاں آئے اور تمہاری قید کیسی کٹ رہی ہے؟ تو وہ اس کو کہتا ہے میں یہاں پہ بہت خوش ہوں۔ تو صحافی اس بات پہ بھی حیران ہو جاتا ہے، یار سزائے موت یا عمر قید کاٹ رہا ہے تو یہ کیسے خوش ہو سکتا ہے یہاں پہ، یا جیل میں کوئی کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ تو وہ قیدی اس کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جرم اپنی مرضی سے کیا ہے، کیونکہ مجھے جرم کرنے میں مزہ آ رہا تھا، لہٰذا جب میں جرم کر رہا تھا مجھے پولیس نے نہیں پکڑا، جبکہ میں خود پولیس کے پاس گیا اور میں نے اقرار جرم کیا کہ میں نے قانون توڑا ہے، تو لہٰذا مجھے قید کیا جائے، میں نے اقرار جرم کیا، ورنہ میں باہر تمہاری طرح گھوم رہا ہوتا، آزاد گھوم رہا ہوتا، معروف معنوں میں آزاد۔ مگر یہ بتاؤ مجھے مسٹر صحافی کہ کیا تم آزاد ہو؟ کیا تم قید نہیں ہو؟ اب میں اس سے زیادہ آگے بات نہیں کر سکتا کہ کون قید ہے، کیا ہم سارے قید نہیں ہیں؟ جاتے جاتے علامہ صاحب کے 2 شعر سن لیجئے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اور علامہ صاحب کا ایک شعر ہے، نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشائے فراغت، یہ جہاں عجب جہاں ہے نہ قفس نہ آشیانہ۔ اور حضرت غالب کا بھی ایک شعر سنتے جائیے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اور نہ ہونا جو ہے نا، نتھنگنیس یا وجود کے بوجھ سے نکل جانا، یہ غم سے آزادی تو ہے۔ میں نے ایک تھیسس قائم کی ہے ابھی، لیکن اس کا اینٹی تھیسس خود بخود ساتھ قائم ہو گیا ہے کہ
چیزیں اپنی ضد کے ساتھ، اپنے متضاد کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں۔ غم کو پہچاننے کے لیے خوشی کا تعارف ہونا ضروری ہے۔ جس نے خوشی دیکھی ہے وہ غم کو ضرور سمجھتا ہے، جس نے غم دیکھا ہے اس کو خوشی کی قدر و قیمت کا بخوبی اندازہ ہے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی اور موت لازم و ملزوم ہے، دن اور رات لازم و ملزوم ہے، آپ اور میں لازم و ملزوم ہیں۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں کی سمع خراشی کرتا رہتا ہوں، کرتا رہوں گا۔